بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن پر مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ہر طرح سے ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کروں۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے بھی کہ نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں اور کبھی غربت کی حالت ہم کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ اسی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزے، حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو آتی ہے کہ جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان کسی عورت کو انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہش پر تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح نکالا جائے؟ آئیے پہلے ہم ان احادیث مبارکہ سے خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ ایک شخص نے شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے ان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم اس طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے ان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیز کو پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم سے ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریحاً ایمان ہے، اس لیے تم اس وسوسے کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو، اس کو برسماتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو۔ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وساوس میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اس طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطانوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور قیامت تک شیطان انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ انسان رحمان کی باتوں کو چھوڑ کر حدیث کی بات مان لے۔ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کو وسوسے کی حد تک ہی محدود کر دیا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی شیطان کو اجازت قطعاً نہیں دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں سے وسوسے کے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دلوں میں وسوسے کا پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہ ہوگا کہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ مومن کو نیک کام کے بدلے نیکی عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسروں کے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ سوتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے شریعت کے خلاف وسوسوں میں رکھتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے،
اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر شیطان انسان پر اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے جہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود خود ہی بھاگ جائے۔ یہ مومن میرے شکنجے میں نہیں آنے والا ہے۔ وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، حج عمرہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ حرام کی کمائی سے اجتناب کریں۔ حرام کمائی سے کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، ان میں سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت سیدنا مولا علی نے جواب دیا، حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے ہی انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوانوں پر بیٹھو تو یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لو گے تو تم کو ان برے خیالات سے آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ لہذا ان وسوسوں سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل اعمال اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ ان 4 کلمات کا ورد کریں گے تو ہمیشہ ہی جنسی خیالات اور ہر طرح کے شیطانی شکوک و شباب اور وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال کی روزی کمانے کی توفیق دے، ہمارے دل تمام وسوسوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔